بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑے دکھے دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں نہایت تکلیف دہ ہیں۔ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ افسوس کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ دنیا کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن جس بدترین طریقے سے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی مثال اب افغانستان میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کی انڈیا کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اب دنیا کے اور حالات میں نہیں دیکھ سکتے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے چور ڈاکوؤں کو پہلے بھی اور اب بھی حکمران بناتے رہے، جو کوئی ریاست مدینہ کے نام پہ وہاں حکمرانی کرتا رہا، کوئی کسی نام سے کرتا رہا، کوئی ان کو چور کہہ کے خدا اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آ گئی، جنہوں نے اربوں روپے کھائے تھے وہ حکمران بن گئے۔ ہوتا یہ رہے گا، ان کے بعد جو دوسرے آئیں گے وہ اس سے بڑے بھی چور ہوں گے، اور جو لوگ مختلف جو لوگوں کو ایکسپرٹس کو رکھے تھے آج وہ ایکسپرٹ بھی بول رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق تھا، ہم سے کرواتے کیا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اگر میں پچھلے 50-55 سال سے دیکھتا ہوں، میں ایوب خان کے بعد دیکھتا ہوں، ایوب خان تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حکومت جو سی تھی، حکومتیں ہماری اسٹیبل چل رہی تھی۔ ایوب خان کے دور میں ایک ترقی ہوئی پاکستان کے اندر، جو بھی ڈیمز بنے، جو بھی حالات آپ کو کچھ نظر آتا تھا، دنیا میں عزت بنی، ہماری اکنامکل صورتحال اچھی تھی، پہلے بھی حالات اچھے تھے، ہم چائنا تک کو بینکنگ میں قرضے دیا کرتے تھے، سب کچھ حالات ہمارے اچھے تھے۔ کیوں ایسے بربادی کی طرف ہم لوگ گئے؟ بربادی کی طرف جانے کی وجوہات یہی تھی کہ ہم جو قائد اعظم کے اصول تھے ان کو بھولتے گئے، اور ہم ان چیزوں میں لوگوں کو بھڑکاتے رہے جن کی ضرورت ہمیں نہیں تھی۔ کوئی سوشلزم کا نعرہ لگا رہا ہے، پھر اسلامی سوشلزم لا رہا ہے، پھر مذہبی تبدیلی اس کے مذہب قانون میں لا رہے ہیں، جو قائد اعظم نے سختی سے منع کی تھی ان کو دوبارہ وہ ان چیزوں کو بیچ میں لاتے رہے۔ شبر زیدی جو پچھلی حکومت کے اندر وزیر تھے، کیا نام ہے، اکنامک کے وزیر تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی ساری چیزیں کام کیے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ تو نظر آتا ہے سارا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹس کے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے وہاں آ کے ریاست مدینہ کے بارے میں جو کچھ کہا، اور میرا بھی دل پہلے ہمیشہ یہی کہتا تھا، میں نے کئی پروگرام کیے ریاست مدینہ کا، یہ جو ریاست مدینہ کا ڈرامہ کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا اثر ہے، ان کی نیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی پچھلے پروگرام میں نے جس نے کہا کہ ان کو وہ قاسم سوری کہہ رہا ہے کہ مذہب کو تڑکا لگاؤ تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو گرمی پیدا ہو، یعنی کہ مذہب سے کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کو میں شبر زیدی کا سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، اور یہ سنیں بڑے غور سے اور اس کو بار بار سنیں، آپ کو مزہ آئے گا کہ عمران خان صاحب یہ کیا کر رہے تھے، کس قسم کی ریاست مدینہ لا رہے تھے، اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے ان کو کرنے سے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے، یہ مجھے رحمت 70 سال میں نظر نہیں آئی۔ دوسرا یہ نکال دیں یہ مملکت خدا داد ہے، کوئی مملکت خدا داد نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی خدا کا کوئی رول نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس سے یہ ملک بن گیا، ایک پولیٹیکل ایکسیبل ہوئی اس سے ملک بن گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹری اس وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر سے آئیڈیالوجی کو نکالا جائے۔ آپ آئیڈیالوجیکل بیس پر اکنامکس کو نہیں جا سکتے۔ آپ مجھے صرف ایک بات میں ختم کرتا ہوں۔ 3 دن پہلے ایک کارٹون لگا ہوا تھا ڈان میں، اس میں ایک بندہ بنا ہوا تھا TTP، تحریک طالبان پاکستان، اس کو انہوں نے بم بنایا ہوا تھا، اور بم کے آگے لکھا تھا TTP سیز فائر اینڈنگ۔ یہ آپ ڈان کا کل پرسوں ڈان میں دیکھا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر نیو یارک میں بیٹھے ہیں یا سنگاپور میں بیٹھے ہیں اور آپ انویسٹر ہو، پاکستانی اوریجن بھی ہو، کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ TTP سے جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ کون سی سیز فائر؟ جس ملک میں سیز فائر ہو رہا ہو اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ انویسٹمنٹ FDI یہ وہ بکواس ہم کرتے رہتے ہیں۔ جس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ جس ملک کے تینوں بارڈر تقریباً 40 سال سے آپ کے اوپن ہے یا ایگریسو ہے، اس کنٹری میں کون سی FDI آئے گی؟ اس FDI میں یہی آئے گی کہ CPEC کے نام پہ FDI لے لیں، 17% ان کو چائنیز کو دیتے رہیں،
وہ ہمیں رول اوور بھی نہیں دیں, ذلیل بھی کریں, ٹھیک ہے کرتے رہیں. یہ کیا ہوا اس سی پیک پہ؟ تو یہ چیزیں پاکستان میں, ایک درخواست ہے میری, خدا کا واسطہ ہے سچ بولے. اور یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے, خدا کا ہے, اللہ کا ولولہ ہے, ریاست مدینہ بنا دیں گے, یہ سب بکواس بند کریں. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے, دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی. یاد رکھیے گا میری بات. نہ وہاں اسکول تھا, نہ وہاں کالج تھا, نہ وہاں اسپتال تھا, نہ وہاں سڑک تھی, نہ وہاں ٹیلی فون تھا, نہ وہاں بجلی تھی, نہ وہاں بینک تھا. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا, آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی, کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا, کوئی اسپتال تھا, کوئی سڑک تھی, کوئی روڈ تھی, کوئی جیسے ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے آپ ریاست مدینہ میں؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا سسٹم تھا, وہ اور بہت سے معاشروں میں آیا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ایلوژنس ہے نا, اس ایلوژن میں آپ کو لال بتی پہ لگا دیتے ہیں قوم کو پیچھے. کبھی آپ لال بتی پہ لگاتے ہیں سی پیک کی, پھر کبھی لال بتی پہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ کی. یہ سب لال بتیاں ہیں. تو ان لال بتیوں کو ختم کریں اور آگے چلیں. ریاست ہمارے لیے بہت اہمیت ہے اس معاشرے کی, مگر یہ کہنا کہ میں وہ معاشرہ ریکریٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ غلط بات ہے. وہ معاشرہ ریکریٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ وہ معاشرہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. وہ ٹرائبل سسٹم تھا, اس میں 4 خلیفہ اپائنٹ ہوئے تھے, چاروں الگ طریقے سے ہوئے تھے. 4 خلیفہ اپائنٹ ہوئے, چاروں الگ طریقے سے ہوئے. 5واں خلیفہ اپائنٹ نہیں کر سکے آپ. کون سا ریاست مدینہ؟ تو یہ سب بکواس, یہ باتیں بند کریں اور پاکستان کو ریئلی اکنامک سینس میں سوچیں کہ یہ ایک اکنامک ریئلٹی ہے. اس اکنامک ریئلٹی کو آگے لے کے چلیں. اور یہ اکنامک ریئلٹی سیپریشن آف پاکستان ہوا تھا, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. میں بھی آتے ہوئے گاڑی میں کوئی لمبا راستہ تھا, میں آتے ہوئے دکھا, میں سیرت النبی میں کتاب پڑھا تھا. میرے لیے بہت اہمیت ہے اس ذات کی, مگر اس ذات کے نام کو غلط استعمال نہیں کریں. وہ یونیورسل سسٹم تھا. وہ نظام وہ تھا جو آج ڈینمارک میں ہے, وہ نظام وہ تھا جو UK میں ہے, وہ نظام وہ تھا جو USA میں ہے. وہ نظام وہ نہیں تھا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک بندہ کوڑے لے کے کھڑا ہوا اور مولویوں کو صحیح کر رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے اپنی ڈائریکشن کو صحیح کریں, یہ اپنے اندر سے ایلوژن نکال لیں. اور میں آپ کی ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. میں جب بھی تقریر کرنے جاتا ہوں کسی جگہ فورم پر, تو اگر میں وہاں دیکھتا ہوں کہ مجھے آڈینس میں 25% سے زیادہ حجاب والی عورتیں یا انٹرپ گاڑی والے نظر آتے ہیں, تو میں بات نہیں کرتا. اب مجھے بڑی خوشی ہے آج کہ ICMA کا کلچر, مجھے آج میں نے سب کو دیکھا ہے غور سے, مجھے ICMA کا کلچر تبدیل ہوتا نظر آیا ہے, اور اس کی مجھے نہایت خوشی ہے. اور میں اسی کی عبارت دیتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سنا شبر زیدی کی زبانی. انہوں نے ریاست مدینہ کے بارے میں بتایا کہ ریاست مدینہ کس لیے نافذ نہیں ہو سکتی اور کیا وجوہات تھی. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں ہے. میں اسی طریقے سے میرے دل و جان سے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوں, اور ویسے ہی ہوں جیسے کہ عام مسلمان ہیں. لیکن جو کچھ یہ بتا رہے تھے, ان کی نیت میں بہت فرق تھا, ان کے قول و فعل میں تضاد تھا, جس کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ تو ایک بات تھی. پھر اس کے بعد ہماری PTI کی گورنمنٹ آج رونا پیٹنا ڈال رہی تھی کہ ہمیں ہٹا دیا, ہمیں کیوں نکالا. وہی نواز شریف والی گردان تھی. تو شیخ رشید صاحب نے کچھ ایسا بیان دیا, اس نے کہا جی ہم تو بالکل ختم ہو گئے تھے, عوام میں مقبولیت ہماری ختم ہوگی, کیونکہ شیخ رشید نے اپنا پاسا پلٹ لیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنی شروع کر دی ہے, تاکہ لوگوں کو پر ایسا اثر نہ ہو کہ ہمیں جو ہے ہمیں نکالنے والے بڑے ظالم تھے. کیونکہ شیخ رشید نے دوبارہ بھی آنا ہے. تو میں آپ کو شیخ رشید کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں,
جس میں شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ ہوا اچھا کیا ہوا کہ حکومت ہاں چلی گئی، جان چھوٹ گئی، بہت ہی اچھا ہو گیا۔ 1.5 سال کیا تھا جی، اگر اور بڑے خرابی ہونی تھی، الیکشن ہار جانا تھا ہم نے۔ اگر ہم انہی حالات میں الیکشن میں جاتے تو کوئی حال نہیں تھا ہمارا، اچھا ہار آپ پرفارمنس اور گورننس کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ جی دوبارہ سنیے جی آپ سے ایک دفعہ۔ یہ تو پھر اچھا ہوا کہ حکومت ہاں چلی گئی، جان چھوٹ گئی، بہت ہی اچھا ہو گیا۔ 1.5 سال کیا تھا جی، اگر اور بڑے خرابی ہونی تھی، الیکشن ہار جانا تھا ہم نے۔ اگر ہم انہی حالات میں الیکشن میں جاتے تو کوئی حال نہیں تھا ہمارا، اچھا ہار آپ پرفارمنس اور گورننس کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ جی شیخ رشید صاحب نے وہ کہہ دیا کہ جو پی ٹی آئی کا بندہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم تو ان پاپولر ہو گئے تھے، ہمارے پیروں سے زمین نکل چکی تھی، اور ہماری عوام میں کوئی مقبولیت نہیں تھی، اور ہمیں لوگ ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن آج جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب جو زبان بول رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پے رول پہ چلتے رہے ہیں ہمیشہ سے، وہی ان کو لے کے آتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کو اڑا دیتے تھے، اور یہ ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بری ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے رکھتی ہوتی ہے، ہر پارٹی میں رکھتی ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے نکال لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے بلوا دیتے ہیں، یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ حالات جو سے ہیں شیخ رشید جس کے لیے ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ بے دبارے ہیں، یہ بھی ہو گئے، اور یہ چودھری ہو گئے جو گجرات کے چودھری ہیں، یہ ہو گئے، یہ بے دبارے لوگ ہیں۔ ترین وغیرہ سے ہمارا اتنا واسطہ نہیں تھا، لیکن ترین نے دکھا دیا۔ عمران خان نے جو پینترا بدلا ہے، مذہب کی آڑ لیتا ہے ہر چیز میں۔ آج تک جتنی بھی دنیا میں حکومتیں بنی ہیں جو مذہب کا سہارا لیتی ہیں وہ برباد ہوتی ہیں، جیسے پاکستان کی حکومت برباد ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت جو سی ہے چوتھے گیئر پہ سلپ ہوتی ہوئی جا رہی ہے، جیسے نہیں نیوٹرل لگ جاتا ہے، مریض سے آتے ہوئے لوگ نیوٹرل لگا دیتے ہیں، پھر گاڑی قابو سے باہر ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور کیونکہ اس کی بریکیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، سب ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی سب بریکیں فیل ہوئی ہیں، اور جس طرح سے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی نااہل تھے، ان سے نااہل پلس جو ان سے ہیں اس وقت موجودہ حکومت کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف ان کے پاس جواب ہی ہوتا ہے عمران خان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، شوکت عزیز نے یہ کیا۔ ان کے پاس خود نے انہوں نے کہا تم آئے کیوں تھے یہاں پہ، تم نے حکومت لی کیوں، جب تم نے حکومت لی تو اس کو سنبھالو، کرو، کر کے دکھاؤ۔ بات یہ ہے کہ یہ ان سے زیادہ نااہل تھے، یہ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے آئے تھے تاکہ اپنے کیسز کو ختم کریں، نیب ختم کریں، الیکشن کے اندر ایسی چور بازاری ہم کریں کہ ہم دوبارہ الیکشن جیت جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اور ان کا حکومت ملک کی اصلاح کرنے یا اصلاح اس کے لیے کوئی ترقی دینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنی چور بازاری کو چھپانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی چور انہوں نے بھرتی کر لیے تھے، جنہوں نے بیڑا گرک کیا، جو نااہل ترین لوگ تھے۔ میں کس کا نام لوں، میرا تو اپنا دل بھی نہیں چاہتا بعض دفعہ کہ پروگرام کروں ایسا، لیکن پھر میں بعض دفعہ مجبور ہوتا ہوں کہ میرے دل میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے عوام کے لیے کچھ نہ کوئی ایسی چیز سننے والوں کے لیے لانی چاہیے جس سے کم از کم ان کو یہ حوصلہ ہو کہ لوگوں کی نظریں ہیں ان کے اوپر، ایسی بات نہیں کہ نظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مشکل حالات ہیں اس وقت، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، تکلیف دہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ وقت گزر جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اچھے حالات ضرور آئیں گے پاکستان کے، یہ میرا یقین ہے اس بات پہ۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔